سر میرا ایک صرف پوائنٹ ہے, یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ان آڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. وائی شوڈ وی کیئر اباؤٹ دیٹ؟ Why should we discuss this کہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ We need to discuss کہ کیا ایک شخص کا ماضی استعداد ہے. کیونکہ میرے سامنے عامر صاحب میری عرض سن لیجیے گا سر, میرا جملہ کمپلیٹ ہونا پھر آپ جواب دیجیے. آپ میرے سر مجھے ایک آدمی بول رہے ہیں, میرے خیال میں مجھ سے سوال کیا افتخار بھائی بعد میں بول رہے ہیں, افتخار صاحب بول رہے ہیں جیسا جو مناسب جو حکم دے رہے ہیں. افتخار صاحب نہیں بول رہے سر, نہیں عامر صاحب آپ سن نہیں سکے, میں بات کر رہا ہوں, افتخار صاحب نہیں بول رہے سر, میں بول رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا صرف مدعا یہ ہے, آپ پھر کھل کے جواب دیجیے گا. نہیں میں سوال کرنے لگا تھا آپ سے, وہ یہ تھا کہ کیا یہ ایک عام پاکستانی کا رائٹ نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک شخص کو ووٹ دینا ہے, وہ شخص مجھے پسند ہے, تو یہ میرا رائٹ ہے مجھے پتا ہو کہ اس کا ماضی کیا رہا ہے, اور ایک ایسا ماضی جس کو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے چھپانے کی, وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ نہ بتائے. آل پولیٹیشنز ڈو دیٹ. لیکن اس سے اس کی ذات کے اندر جو ایک تضاد ہے, یہ لوگوں کا رائٹ نہیں ہے کہ اس کو پتہ لگے. اینڈ بی اٹ نواز شریف, بی اٹ بلاول بھٹو زرداری, بی اٹ آصف علی زرداری, بی اٹ عمران خان, سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے وہاں پاکستانی عوام کو کہ یہ شخص ماضی میں کیا رہا ہے. وہ منصور صاحب وہ کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا شوق ہیں, سب کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کے کیا شوق تھے, ہیں اور رہیں گے. اسی طرح عمران خان کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے جو کرکٹ کھیلنے کا دور تھا, اس کے بعد دور تھا, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اور وہ چاہے خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں, بلکہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ انہوں نے اس زمانے میں چھپایا تھا. اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا ایک ارتقاء ہوتا ہے, ٹرانزیشن ہوتی ہے. وہ مطلب ایک زمانے میں کرکٹ کھیلتا تھا, پھر سوشل ورک کرتا تھا, آج سیاست کر رہا ہے. تو اگر فرض کریں کہ اس نے اگر کسی زمانے میں ان کے مطلب ہے کہ افیئر سے عشق ہوا کرتا تھا, اور مطلب ہے کہ آج بھی اگر ہو جاتے مجھے نہیں پتہ واللہ عالم, تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. اور یہ اس چیز کے اوپر تو گلٹی, مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑا جلوس میں ایک جلسے میں کہا تھا کہ شراب پیتا ہوں, اعتراف کیا تھا, فرق نہیں پڑا تھا لوگوں کو. تو میں کہوں گا کہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے قائد اعظم پہ اس حوالے سے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آج ان کا دن ہے, ان کو سب لوگ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, تو ان پہ بھی بڑے بڑے الزامات لگے, لیکن جو ان کی قداور شخصیت اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ اگر ابھی بھی کوئی افیئر چل جائے تو یہ ان کا پرسنل میٹر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی اعتراض ہونا چاہیے تو ان کی بیگم کو ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا, ہمارا اچھا ظاہر ہے کہ لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا کس نوعیت کی, I can't say anything. نہیں, بیگم کا تو بیگم سر شاید اعتراض کریں یا نہ کریں, لیکن ایک عام پاکستانی یہ تو سوال کرے گا نا کہ بھائی آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے امر بالمعروف کا آپ مجھے درس دیتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یا نیکی کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا بدی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن جو فعل آپ کر رہے ہیں وہ خود بدی کا ہے, اور اس کے بعد آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ آپ نیک ہیں, میں اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو پھر میں نیکی کے ساتھ ہوں. کیا یہ تضاد نہیں ہے سر؟ منصور اس میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیکی اور بدی کا جو ڈیفینیشن ہے بڑا ہم نے محدود کی ہوئی ہے. ہم جیسے لوگ تو بدی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹ لیں, عوام کا خون نچوڑ لیں, ان پہ ظلم کریں, زیادتی کریں, یہ بدی ہوتی ہے. ایک آدمی ذاتی زندگی میں جو کرتا ہے, لیکن جرم میں اور گناہ میں تفریق کریں. جرم کا حساب آپ کو دنیا میں دینا ہے اور اپنے لوگوں کی قانون کے حساب سے دینا ہے. اگر کوئی گناہ ہے وہ اللہ میاں جانے, آپ جانے, مطلب ہے ہم اور آپ کون ہوتے اس میں بولنے والے. میرے خیال میں افتخار صاحب بھی اس چیز پہ بالکل اتفاق کریں گے کہ بھائی ایک ذاتی زندگی ہے, ایک جرم ہے جو کہ آپ کمٹ کرتے ہیں, عوام کے اس میں استحصال کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, وہ زیادہ بڑی چیزیں ہیں, اس پر ہم لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور ہاں, کیونکہ عمران خان کے خلاف آپ کو کوئی اسکینڈل نہیں مل رہا, کوئی کرپشن کا اسکینڈل نہیں مل رہا, لوٹ مار کا اسکینڈل نہیں مل رہا, تو پھر اس طرح کے جو ہیں مطلب ہے کہ غبارے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جناب کوئی مبینہ آڈیو آ گئی ہو, پتہ نہیں آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے آ جائے. تو لیکن یہ نان ایشوز ہیں. بات یہ کہ تو پورا وہ جو ہے نا آپ کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جتنی ہے وہ یکجا ہوئی ہوئی ہے کہ جی ایک شخص کو جو ہے بالکل ڈسٹرائے کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے ہر اعتبار سے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ باقی مجھے اجازت دیجئے, میں بالکل آپ کے اوپینین کی سر رسپیکٹ کرتا ہوں, ایون دو آئی ڈس ایگری ود اٹ بٹ آئی ڈو رسپیکٹ اٹ اے لاٹ. محسن بیگ صاحب, یہ بات عامر صاحب نے ایکچولی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے یا لوگوں کو مل نہیں رہی. عمران خان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ان چیزوں کا سہارا لیا جا رہا ہے, اور یہ پرسنل میٹرز ہیں, لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کو جس نے ووٹ دینا ہے وہ دے دے گا. تو کیا سر واقعی بڑی کوئی چھوٹی چیز ہے یہ؟ اگر اتنی چھوٹی چیز ہے تو عمران خان صاحب اس کی وجہ سے اتنے پریشان کیوں ہیں سر؟ منصور بھائی, اس ڈیبیٹ کے بعد تو میں صرف ماتم کر سکتا ہوں. جواب میں آپ کو کیا دوں؟ ایک جس طرح کی انہوں نے توجیہات پیش کی ہیں عامر صاحب نے,
मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। देखिए, वो कहते हैं जी पैसे की करप्शन, प्रॉपर्टी और ये करप्शन और ये बुराई है। भाई सबसे बड़ी करप्शन मॉरल करप्शन है, और उसका ये पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, ये पब्लिक के पास रोज टीवी पे आते हैं, स्पीचेस करते हैं, ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो इनकी लाइफ प्राइवेट है। खुदा का खौफ खाए यार, मतलब आप टीवी पे आके ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है इस मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर बना, एक वोट बैंक उसके साथ है, उसकी लाइफ प्राइवेट कैसे हो सकती है? वो तो मुजस्मा, वो रियासत मदीना बता रहा है, वो चीजें बता रहा है, और उसकी अपनी लाइफ प्राइवेट है कि वो इतनी गंदी हरकतें और ऐसी गुफ्तगू करे, और पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तो अगर खुदा ना खास्ता को मुबीना वीडियो आ गई तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये भी फेक है? ये क्या है? आप एक इखलाकियात से घिरा हुआ इंसान इखलाकियात का भाषण दे। सवाल जरा लीजिएगा सर, मेरा एक सवाल सिर्फ लीजिएगा। पहली बात तो इस वक्त वैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये भी डिबेट है कि एक डिबेट तो ये है कि क्या ये ऑडियो सही हैं या गलत हैं, एक तो ये डिबेट है, ठीक है, और एक फिर उसके बाद दूसरी डिबेट है, वो ये है कि जनाब ये पर्सनल मैटर है। लेकिन इशू ये है कि अगर आप ये कहते हैं ना पर्सनल मैटर है, तो उसके साथ फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ऑडियो जेन्युइन है, फिर साथ ये मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता आप ये भी कहें ऑडियो फेक है और फिर आप ये भी कहें कि पर्सनल मैटर है। मैं एक बात शामिल करना चाहता हूँ मंसूर साहब, कोई पर्सनल मैटर नहीं है, कोई, एक मिनट बेग साहब, मंसूर साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई पर्सनल मैटर नहीं है। ही इज अंडर ओथ, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, जब आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इस किस्म के जो फेल है, मुबैना का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करके बचा रहे हैं, ये मुबैना जो फेल है, इन मुबैना फेल के जो अनाउंसमेंट है, इन मुबैना फेल के बारे में जो उनके ख्यालात का इजहार है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अच्छा, और ये तस्बीह हाथ में पकड़ के और अपना नमाज पढ़नी स्टेज पे और लोगों को देना दर्स, अमर, वो क्या है, अमर बिल मारूफ का वो दर्स देना, ये नहीं है। हमें कोई इतराज नहीं उनकी प्राइवेट लाइफ पे। मुझे कोई इतराज नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर ना हो ना, मुझे उनकी इस प्राइवेट लाइफ पे कोई इतराज नहीं। ठीक, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, देन ही इज आंसरेबल। किसको? अपने हलफ को भी, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को भी। मोहसिन बेग साहब, इस मुल्क के मोहसिन बेग साहब, लेकिन आमिर साहब, आमिर और ये मैं आप दोनों के सामने रखूंगा। पहले मोहसिन बेग साहब, आप इस बात का जवाब दें कि आमिर साहब की इस बात के अंदर तो वजन है कि वाई ओनली इमरान खान, बाकी क्यों नहीं? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनके माजी को भी फिर उसी तरह टटोलें, उनके बारे में भी बात करें कि हाँ वो क्या करते रहे माजी के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ नहीं होती, और